پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اور مسیح میں آپ کو ایک بار پھر سلام پیش کرتا ہوں کہ آج کا دن بہت ہی خوبصورت ہے کہ خدا نے ایک بار پھر ہمیں موقع بخشا کہ اس کے حضور آ کر اس کی ستائش کر رہے تھے. ہم اس کے نام کو عزت اور جلال دے رہے تھے. خداوند بھلا ہے. آمین. وقت تھا ہم اپنی آواز سے اس کے نام کو عزت اور جلال دے رہے تھے اور اس کا تخت مانگ رہے تھے. اب تخت لگ چکا ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرمائے. آمین. ایسا کلام جو بند بند اور گودے گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے. ایسا کلام جب نازل ہوتا ہے تو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیتا ہے. ایسا کلام جب نازل ہوتا ہے تو آسمان وقوع میں آتا ہے. ایسا کلام جب بولا جاتا ہے تو زمین وقوع میں آتی ہے. ایسا کلام جب بولا جاتا ہے تو سمندر کو خداوند ایک جگہ مٹھی میں بند کر دیتا ہے, کوزے میں بند کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ایسا کلام جب خداوند فرماتا ہے تو آسمان کو زمین سے جدا کر دیتا ہے. ہاللیلویا. ایسا کلام جب نازل ہوتا ہے تو آگ کے خداوند کی آواز جو ہے وہ آگ کے شعلہ کی طرح جو ہے وہ شعلوں کو چیرتی ہے. ہاللیلویا. خدا کا کلام, ایسا کلام جب نازل ہوتا ہے تو وہ بیماروں کو درست کرتا ہے. ایسا کلام جو مردوں کو زندہ کرتا ہے. ہاللیلویا. ایسا کلام جب خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلتا ہے وہ فرماتا ہے کہ تلیتا قومی, تو وہ جو بیٹی ہے وہ مر بھی چکی ہوتی ہے پھر بھی زندہ ہو جاتی ہے. ہاللیلویا. آپ ایسے کلام کو سننے والے ہیں جو آج آپ کی زندگیوں میں اثر کرنے والا ہے. آمین. ایسا کلام جو آج آپ کی زندگیوں کو بدل کے رکھ دے گا. ایسا کلام جب آپ اسے قبول کریں گے تو آپ کی روحانی زندگی کو وہ بہتر کرے گا, آپ کو درست کرنے والا ہے. ایسا کلام جو آپ کے حالاتوں کو تبدیل کرنے والا ہے. آمین. کل خداوند مجھ سے بات کر رہے, میرے خیال میں اس طرح سے چل رہا تھا کہ کل 10 تاریخ تھی. کل کیا تھی؟ 10 تاریخ, 10واں مہینہ 2021, 10-10 تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ 10-10 کیا ہے. جب میں نے بائبل مقدس کو کھولا تو بائبل مقدس میں 10-10 جو ہے وہ یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت, اور آج جو ہے وہ 10-11 ہے. مجھے موقع آج ملا, میں کل کلام سنانا چاہتا تھا لیکن آپ سب کل جو ہے وہ انٹرنیٹ کی وجہ سے اویلیبل نہیں ہوئے. آئیے آج دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے. کوائر پاکستان میں سے کوئی بھی بہن جو ہے مائک کھول کے یوحنا کی انجیل اس کا باب نمبر 10 اور اس کی 10ویں اور 11ویں آیت جو ہے وہ پڑھ دیجئے گا. بہن مقدس جو ہے وہ پڑھنے میں رہنمائی کر دیجئے گا. یوحنا کی انجیل اس کا 10واں باب اور اس کی 10ویں آیت اور 11ویں آیت. کل کے لیے 10ویں آیت پہ غور کریں گے اور آج کے لیے جو ہے وہ ساتھ میں 11ویں آیت پہ بھی غور کریں گے. جی بہن جی پڑھ دیجئے گا. خداوند کے زندگی بخش کلام میں یوں لکھا ہے, چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو, میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں. اچھا چرواہا میں ہوں, اچھا چرواہا بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. آمین. آمین. تھینک یو بہن جی, خداوند آپ کو برکت دے. آئیے ذرا اس پیسج پہ غور کرتے ہیں. جب میں اسے دیکھ رہا تھا تو کل جو 10-10 تھی اور آج 10-11 ہے, ان دونوں دنوں میں جب خدا مجھ سے بات کر رہا تھا تو اس چیز کو میں سیکھ رہا تھا کہ کل کا دن جو ہے وہ ایک خاص الارمنگ دن تھا ہمارے لیے. جو کلام کی آیت جب خداوند مجھے سکھا رہے تھے, جب میں اسے سیکھ رہا تھا تو لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو. پہلی آیت کا حصہ ہے آپ سب جو جنہوں نے مسیح یسوع کو قبول کر لیا ہوا ہے, آپ جب مسیح میں آ جاتے ہیں تو اپنی جرنی کا جب مسیح کے ساتھ آغاز کرتے ہیں تو آپ کا ایک خاص دشمن ہے, اور آپ سب جانتے ہیں وہی پرانا اژدہا یعنی ابلیس جو ہے وہ باغ عدن سے ہی آپ کا دشمن ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے آپ کو بنائے عالم سے پیشتر چن رکھا ہے اور آپ بہت ہی ویلیو رکھتے ہیں. آمین. آپ کے خدا کی نظر میں بہت زیادہ ویلیو ہے. اور اب ابلیس کیا کرتا ہے جب وہ جانتا ہے کہ اس شخص نے, اس بیٹی نے, اس بیٹے نے خداوند یسوع مسیح کو جو ہے اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرنے کے سبب سے
ابدی زندگی میں داخل ہو گیا ہے اور ہمیشہ کی زندگی کی طرف بڑھ چکا ہے، کچھ نہ کچھ کر کے میں اسے واپس کھینچوں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر دو طرح کی بادشاہت ہے۔ ایک بادشاہت جو ہے وہ ابلیس کی ہے، جسے ہم تاریکی کی بادشاہت کہتے ہیں، اور دوسری بادشاہت جو ہے وہ یسوع مسیح کی ہے، جسے ہم روشنی کی بادشاہت کہتے ہیں، جس میں یسوع مسیح نے بھی کہا کہ تم دنیا کا نور ہو۔ آمین۔ یعنی آپ کے اندر یسوع مسیح کی تعلیم اور وہ روشنی موجود ہے جو آپ نے دوسروں تک کیری کرنی ہے۔ اور جب آپ اپنی جرنی کا آغاز کرتے ہیں، اب ابلیس جو ہے وہ فزیکلی کس طرح سے آپ پر اٹیک کرتا ہے۔ آئیے ذرا اس تمثیل سے سیکھتے ہیں کہ چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یہاں پر یسوع مسیح اس تمثیل سے ایک چور کا جو کریکٹر ہے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ابلیس جو ہے وہ ٹھیک ایک چور کی طرح آتا ہے اور وہ آپ کی زندگی پر حملہ کرتا ہے۔ اور یہ چور جو ہے کوئی عام طرح کا چور نہیں ہے کہ آپ سے جو تھوڑے سے پیسے چھینے اور چلا گیا، یا اسٹریٹ کرائم میں آپ دیکھتے ہیں کسی سے فون چھینا تو بھاگ گئے موٹر سائیکل پہ، یا کسی سے چین چھین لی یا کسی کا پرس چھین لیا تو بھاگ گئے فوراً سے۔ اس چور کی جو کریکٹرسٹک یسوع مسیح نے یہاں بتائی ہے کہ جب آپ مسیح کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، خدا آپ کو اپنی خدمت کے لیے بہت زیادہ استعمال کرنا چاہتا ہے، تو وہ آتا ہے پہلے کیا کرتا ہے؟ چوری کرتا ہے۔ اور چوری وہ کیا کیا کر سکتا ہے؟ آپ اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو سب سے پہلے وہ آپ کی زندگی میں چلنے والا سکون جو خدا کی حضوری میں آ کر آپ کو ملتا ہے، جو تحمل اور جو اطمینان آپ کو خدا کے حضور چلنے سے، خدا کا کلام پڑھنے سے، دعا کرنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ سب سے پہلا اٹیک آپ کی دعا یا زندگی پر کرتا ہے کہ اس سکون کو وہ چرا لے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اٹیک کرتا ہے آپ کی بائبل ریڈنگ پر، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو آپ بائبل ریڈ کریں گے، جتنی زیادہ آپ دعا کریں گے، آپ آزمائشوں سے بچتے جائیں گے، کیونکہ یسوع مسیح کا قول تھا کہ جاگتے رہو، دعا کرو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو۔ اور اسی لیے وہ آپ جو ایماندار ہے، وہ پہلا حملہ جو ہے وہ آپ کی دعا یا زندگی پر کرتا ہے۔ آپ اچھی خاصی روٹین میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ صبح اٹھ کر دعا کر رہے ہوتے ہیں، آپ زبور گا رہے ہوتے ہیں، آپ پرستش کر رہے ہوتے ہیں، آپ اپنی بائبل پلان کے مطابق، ریڈنگ کے مطابق جو ہے آپ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن اچانک سے کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا اس دن، نہ تو دعا کرنے کا نہ بائبل پڑھنے کا، اور آپ اپنے دن کا آغاز جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کر دیتے ہیں۔ اور پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ کل جب میں نے دعا کی تھی یا کلام خدا کو پڑھا تھا تو میرا دن بڑا خوشگوار اور بڑا تحمل سے اور اچھا دن گزرا تھا، اور وہ جو کلام کو میں نے اپنے اندر ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کا سارا دن اثر میری زندگی میں رہا تھا، اور میرے رویے میں، میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے بول چال میں بڑا فرق تھا۔ لیکن آج کیا ہوا؟ ابلیس نے آ کر آپ کو ڈسٹرب کیا۔ پہلے کیا کیا؟ چرایا آپ کی خوشیوں کو، خدا کی پریزنس کو، اور آپ کی جو روٹین ہے اس کو اس نے چرایا، ڈسٹرب کیا۔ اور وہ جو موقع، وہ وقت، جو ٹائم آپ خدا کو دے رہے تھے، وہ اسے بھی اسٹیل کر لیتا، اور وہ اس کا کیسا استعمال کرتا کہ آپ کا دھیان جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس دن کسی ٹی وی سیریلز میں لگ جائے، کسی فلم میں لگ جائے، یا کوئی گھر کا ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے کہ آپ کچھ ایسی ٹینشن میں اور پریشانی میں گر جاتے ہیں کہ آپ اس دن جو ہے خاص طور پر دعا ہی نہیں کر پا رہے ہوتے۔ اور بہت زیادہ ایماندار ایسے ہیں جو اس حملے کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے، وہ جو ہے اس کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، اور وہ اور چڑچڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ اور جو ہے ایک طرح کے دباؤ میں چلے جاتے ہیں، ایگزائٹی میں چلے جاتے ہیں، اور وہ ایسے سٹریس میں چلے جاتے ہیں کہ وہ چیزیں اور ورس ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ابلیس کا جب حملہ آپ کی زندگی پر ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو چراتا ہے، اور چرانے کے بعد کیا کرتا ہے؟ وہ وہیں سٹاپ نہیں ہوتا،
وہ جانتا ہے کہ جب وہ جانتا ہے کہ یہ بیٹی جیسے بہن شازیہ ہے، بہن مقدس ہے، بہن سفیرہ ہیں، بھائی سلیمان ہے، بھائی آکاش ہیں، یا جتنے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، وہ جانتا ہے کہ جب آپ اس کے خلاف کھڑے ہو کر خدمت کا کام کریں گے خداوند یسوع مسیح کے لیے، تو آپ اس کی کنگڈم کو ڈسٹرب کریں گے۔ اس لیے وہ 24/7 جو ہے ایسے حالات آپ کے گرد جو ہے وہ پیدا کرتا ہے کہ آپ کی خوشی، آپ کا اطمینان اور تحمل جو ہے وہ سٹیل کر لیں۔ اور یاد رکھیں، جب آپ کی زندگی میں سکون اور امن نہیں ہوگا نا، آپ بے چین رہیں گے، آپ کی زندگی میں بے چینی ہی رہے گی، کوئی بھی اچھی چیزیں بھی آپ کو جو ہے وہ اچھی نہیں دکھ رہی ہوں گی، آپ جو ہے وہ بہت ڈسٹرب رہیں گے۔ اور ابلیس کیا کرتا ہے؟ پہلے چراتا ہے چیزوں کو، اور اس کے بعد وہ وہیں سٹاپ نہیں ہوتا، وہ ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ جس طرح اگر آپ کسی کشتی کو دیکھتے ہیں، تو جب کوئی دوسرا اوپوننٹ جو ہوتا ہے وہ دوسرے کو جب مار رہا ہوتا ہے، تو وہ جب اسے زور سے پنچ مارتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ لڑ کھڑا رہا ہے، یہ گرنے والا ہے، تو وہ وہیں سٹاپ نہیں ہوتا بلکہ وہ دوسرا وار بھی شروع کر دیتا ہے، وہ اسے اور جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اسے جو ہوں وہ پورے طور پر ختم کر دوں۔ اسی طرح ابلیس جو ہے وہ پہلا وار آپ پہ کرتا ہے کہ آپ کے امن کو، سکون کو، پریئر لائف کو، بائبل ریڈنگ کو، آپ کی تہذیب کو، آپ میں جو تحمل یا عزت ہے وہ اس سے چراتا ہے، ڈسٹرب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر لکھا ہے وہ مار ڈالنے کو، وہ وہیں سٹاپ نہیں ہوتا، اس کا جی جو ہے وہ وہیں بھرتا نہیں ہے کہ آپ کی خوشی چرا لے، یا آپ کی خدمت کے مواقع چرا لے، آپ کی پریئر لائف چرا لے، آپ کی بائبل ریڈنگ ٹائم کو سٹیل کر لے، آپ کی خوشیوں کو، اطمینان اور تحمل کو سٹیل کر کے وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ وہ ایک قدم اور آگے بڑھتا، اور وہ آپ پر ایسا وار کرتا ہے جس سے وہ آپ کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتا ہے کہ آپ پس مردہ سے ہو جائیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پس مردہ سی جو حالت ہوتی ہے اس میں انسان جو ہے جو کچھ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے وہ کر نہیں پا رہا ہوتا، سم ٹائم وہ رسپونڈ بھی نہیں کر رہا ہوتا۔ آپ دیکھیں اگر ایسے لوگوں کو جو کوما میں چلے جاتے ہیں سر پر چوٹ لگنے سے، یا کسی ایسے زیادہ بلڈ کے باڈی میں سے نکل جانے کے سبب سے اگر وہ شاکڈ میں چلے جائیں، تو وہ جو ہے پس مردہ سی حالت کریٹ ہو جاتی ہے۔ تو جب پس مردہ سی حالت کریٹ ہو جاتی تو سانسیں تھوڑی سی باقی ہوتی ہیں، ابھی پورے طور پر انسان جو ہے وہ مرا نہیں ہوتا، وہ شاید مشینوں کی مدد سے، وینٹیلیٹر کی مدد سے، یا ڈاکٹر کی میڈیسنز کی مدد سے جو ہے وہ اسے بچانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جب آپ اسے اسپرچول پکچر میں دیکھتے ہیں، روحانی طور پر دیکھتے ہیں، تو بہت زیادہ ایماندار ایسی حالت میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کہ ابلیس جو ہے وہ پہلا حملہ ان پر کر کے ان کے سکون کو، اطمینان کو، تحمل کو، محبت کو، نیکی کو، پرہیزگاری کو ان سے چھین لیتا ہے، اور ان کے پریئر ٹائم کو، بائبل ریڈنگ کو، اور ان کی یگانگت کو، جہاں وہ اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں، پریئر کرتے ہیں، ایک دوسرے کا بیک اپ بنتے ہیں، وہ انہیں ڈسٹرب کر چکا ہوتا ہے، اور وہ پھر ایک جو ہے قدم آگے بڑھ کر وہ پس مردہ سی حالت میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر بہت بار ایک مسیحی ایماندار کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے اور وہ کہتا ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، وہ پاسبانوں کے پاس آتا ہے، وہ انہیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ پہلے میں دعا بہت اچھی طرح کر رہا تھا پادری صاحب، میں پرستش بہت اچھی کر رہا تھا، جب میں صبح اٹھتا تھا تو میرے خیال میں سب سے پہلے جو ہے وہ خدا باپ کو جلال دینا تھا، میں جب صبح سویرے اٹھتا تھا تو میں نے پیورٹائز کیا ہوا تھا کہ میں جو ہوں اٹھ کر دعا کروں، میں جو ہوں اٹھ کر پرستش کروں، میں جو ہوں اٹھ کر خدا کے حضور شکر گزاری کروں۔ لیکن ان دنوں میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ میں جو ہوں نہ تو اپنے اندر توانائی محسوس کر رہا ہوں، نہ اس مسا کو محسوس کر رہا ہوں، اور میری زندگی جو ہے اس وقت ایسی ڈسٹرب ہو گئی ہے کہ بہت عجیب سی ہلچل مچ چکی ہے، اور میں ایک سٹریس میں سے گزر رہا ہوں، میں ذہنی دباؤ میں سے گزر رہا ہوں۔ تو ایماندار بہنوں بھائیوں، یاد رکھیے گا
کہ آپ جو ہیں وہ مسیح کے لیے بہت ضروری اور امپورٹنٹ ہے، اس لیے ابلیس جو ہے وہ آپ کو پس مردہ حالت میں منتقل کرنا چاہتا ہے، وہ آپ کو جو ہے وہ ہلاک کرنا چاہتا ہے، اور وہ اپنا دوسرا حملہ بھی آپ پر کر چکا ہے۔ اور جب اس نہج پر آپ کی زندگیاں پہنچ جاتی ہیں تو ڈو اینڈ ڈائی سچویشن ہوتی ہے، یا تو آپ خدمت کی طرف واپس لوٹ جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کی مدد درکار حاصل کر رہے ہوتے ہیں، پاسبانوں سے دعائیں کرا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے آپ کو خود درست کرنے یا ڈسپلن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جو حالت ہے وہ ایسی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ روحانی طور پر بالکل ہی ختم ہو جائے۔ پہلا حملہ ہوا، چوٹ لگی، ضرب لگی، انسان جو ہے وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اب پس مردہ سی حالت، یعنی وہ جو ہے وہ ہلاک کرنے کو، یعنی جو ہے وہ مار ڈالنے کو آیا، اور تیسرا مرحلہ جو ہے وہ بالکل آپ کو ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، ہلاک کرنا چاہتا ہے کہ آپ کو وہ صفائے ہستی سے ہی مٹا دے۔ دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو وہ آپ کو فزیکلی اٹیک کر رہا ہوتا ہے، جیسے اس نے ایوب کو کیا۔ ایوب کی زندگی میں اس نے فزیکل بیماریوں کو بھیج کر اس کی روحانی لائف کو بھی ڈسٹرب کیا، اس کا خاندان ڈسٹربڈ ہو گیا، اس کی آس و اولاد جو ہے وہ اس سے چھن چکی، یہاں تک کہ اس کا زندگی کا ساتھی جو اس کی وائف ہے، اس کی بیوی بھی جو ہے وہ اس کے خلاف ہو گئی ہے، اور ابلیس نے ایسا جال بنا ہے کہ پہلے ضرب لگائی ہے، پھر اسے پس مردہ حالت میں منتقل کیا ہے، اور وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا کہ گویا لگ ایسے رہا تھا کہ وہ اب مر جانے والا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک خدا کا منصوبہ آپ کی زندگی میں ہے، جب تک خدا آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے، آپ پورے طور پر ڈسٹروائے نہیں ہوں گے، موقع موجود ہوتا ہے۔ ابلیس نے پہلی ضرب لگائی ہے، چرایا سب کچھ، ڈسٹرب ہو گیا، فیملیاں ڈسٹرب ہو گئی، ہسبینڈ وائف جو ہے وہ آپس میں ان کی کوئی اچھی بن نہیں رہی ہے، شروع تو بہت اچھا ہے، لیکن جیسے زندگی مشکلوں میں آگے بڑھی ہے تو آپ کا جو ہے وہ ریلیشن شپ بھی ڈسٹرب ہو گیا، ماں اور بچوں کا ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، چرچ میں کلیسیاؤں کے رویے تبدیل ہو جاتے ہیں، خادمین بھی جو ہیں وہ اس مشکل میں سے بہت بار گزر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم حالت جنگ میں، ابلیس یہاں سے وار کر رہا ہے اور وہ سٹاپ نہیں کر رہا، ہم یہاں دعا کر رہے ہیں اور بہت بار دعا کرنے کے بعد ہم دعا دوبارہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ یسوع مسیح نے کہا دعا کرتے رہو اور جاگتے رہو تاکہ آزمائش میں نہ پڑو، لیکن ہم بعض اوقات جو ہے اس حملے سے نہ واقف ہوتے ہیں، اور ابلیس طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنا کر ہمیں نقصان پہنچاتا ہے، پس مردہ حالت میں منتقل کر کے اب وہ آپ کو تیسرے درجے پر لے آیا، جہاں پر آپ کے اندر چھپی وہ آگ جو پاک روح کے وسیلہ سے بہت ساری زندگیاں تبدیل کر سکتی ہے، وہ مسحا جس کی بات بہن کر رہی تھی کہ بہت زیادہ اندھوں کی آنکھیں کھل سکتی ہیں، آمین، لنگڑے یسوع مسیح کے نام سے چل سکتے ہیں، بہرے اس مسحا اور اس پاور کی وسیلہ سے سن سکتے ہیں، ہاللیلویا، مردے اس مسحا اور اختیار کی وجہ سے زندہ ہو سکتے ہیں، لیکن ابلیس جو ہے وہ مسلسل جانتا ہے آپ کے بارے میں، اور وہ آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے، آپ کی خوشیوں کو، آپ کے خاندانوں کو، آپ کی زندگیوں کو ڈسٹرب کرنے کے بعد آپ کو پس مردہ حالت میں منتقل کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے، کہ نہ تو پھر آپ کا دل کرتا ہے دعا کرنے کو، نہ بائبل پڑھنے کو، اور آپ ایک الگ طرح کی ریگریٹ میں چلے جاتے ہیں۔ اور وہ ریگریٹ کیا ہوتا ہے؟ ابلیس کیا کرتا ہے؟ ایک بڑا سائن بورڈ لیتا ہے، اس پہ فلاں فلاں ڈیٹ لکھتا ہے، عادل تو نے فلاں وقت میں یہ کیا تھا، تو نے یہ کیا تھا، تب تجھ سے یہ بھی گناہ ہوا تھا، تب تجھ سے یہ بھی بدی ہوئی تھی، اور جیسے ہی آپ پس مردہ حالت سے واپسی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بورڈ لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، آپ جو ہے اس ریگریٹ میں چلے جاتے ہیں کہ نہ جانے میں نے اس وقت یہ کیا تھا، پتہ نہیں میں معاف بھی ہوا ہوں کہ نہیں۔
یاد رکھیے گا یسوع کے لہو کے وسیلہ سے آپ کے تمام تر گناہ معاف ہو چکے ہیں. ابلیس یہاں اپنی کوشش کر رہا ہے. آج آپ کا دن ہے اپنے آپ کو ریسٹور کرنے کا, ہاللیلویا, بحال کرنے کا, اس سے پہلے کہ ابلیس جو ہے وہ آپ کو پس مردہ حالت سے کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنے کی طرف لے جائے. یہ ایک ایسا چور ہے کہ پہلے آتا ہے آپ کے گھر کی تمام تر چیزوں کو چراتا ہے, سارا سامان لپیٹتا ہے, اور گھر میں جتنے افراد ہیں ان کو پہلے نقصان پہنچاتا ہے, مارتا ہے, کھوٹتا ہے, ان کو انکانشیس کر دیتا ہے, اور اس کا دل تب بھی نہیں بھرتا. اس کے اندر اتنی اینگر ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر کوئی ایک ایماندار جو ہے وہ بچ گیا تو میری کنگڈم ڈسٹرب ہو جائے گی. وہ آپ کو جو ہے اس حالت میں آپ پر ترس نہیں کرتا, رحم نہیں کرتا, آپ کو پس مردہ حالت میں بھی جو ہے وہ آپ کو کمپلیٹلی ڈسٹروائے کرنا چاہتا ہے. آپ کے اندر جو وہ مسا ہوتا ہے وہ اسے نکالنا چاہتا ہے, آپ کو آپ کی پرانی انسانیت میں منتقل کرنا چاہتا ہے. لیکن جو خوشی کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح نے کیا کہا اسی آیت کے اگلے حصہ میں, جہاں ابلیس کا کام ہے آپ کی خوشیاں چرانا, آپ کو قتل کرنا, آپ کو مارنا, آپ کو پس مردہ حالت میں منتقل کرنا, اور نہ صرف پس مردہ حالت میں منتقل کرنا بلکہ آپ کو ایک تو فزیکلی ڈسٹروائے کر دینا, روحانی طور پر ڈسٹروائے کر دینا. آپ جو اپنے روحانی مقام پر بہت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں وہاں سے وہ آپ کو پٹخ دیتا ہے, نیچے پھینک دیتا ہے. لیکن یاد رکھیے کہ یسوع مسیح کیا کرتا ہے. یسوع مسیح نے کہا یہ کام تو چور کے ہیں, یہ کام تو ابلیس کے ہیں, لیکن میں اس لیے آیا کہ وہ یعنی تم زندگی پاؤ, اور نہ صرف زندگی پاؤ بلکہ کثرت کی زندگی پاؤ. سب بولیں گے ہاللیلویا. ابنڈنس لائف کا وعدہ کرتے ہیں یسوع مسیح. یسوع مسیح نے فرمایا ہے کہ میں اچھا چرواہا ہوں, میں اپنی جان بھیڑوں کے لیے دیتا ہوں, اور میں انہیں بچانے کے لیے ہر چند کوشش کرتا ہوں. ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر آپ کو محفوظ کیا. آپ کے پاس آج موقع, آپ بچ سکتے ہیں. اگر آپ ابلیس کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکے ہیں کہیں, یا اس کے حملے میں گر چکے ہیں, اور اپنے روحانی مقام اور اس جرنی کا جس کا آغاز آپ نے بڑے پیشن سے کیا تھا, جس کا شروع آپ نے بہت دعاؤں سے, روزوں سے اور خداوند پر بھروسہ اور اعتقاد رکھ کے کیا تھا, آج اسے بحال کرنے کا دن ہے. آمین. ایک طرف ابلیس کے حملے ہیں جو آپ کو ٹریپ کرتا ہے, جو آپ کو نقصان پہنچاتا, آپ کی روحانی لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے, لیکن دوسری طرف یسوع مسیح ہے. یسوع نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں, کیونکہ میں تو زندگی دیتا ہوں, زندگی مجھ سے جاری ہوتی ہے. جب وہ زندگی تم اپنے اندر لے لیتے ہو تو وہ زندگی کی ندیاں تم میں سے بھی بہنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ کثرت کا فلو شروع ہو جاتا ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح جو ہے آپ میں سے زندگی جاری کرتے ہیں تاکہ آپ بہتوں کو سراب کریں, آپ بہتوں تک رسائی حاصل کریں, اور یہ زندگی کا پیغام ان تک لے کر جائیں, اور اچھے چرواہے ہونے کی تمثیل قائم کریں. آج بہنوں بھائیوں ریگریٹ کرنے کا دن نہیں ہے, آج ان مشکلوں کو دہرانے کا یا اپنے اوپر بولنے کا دن نہیں ہے. ہاں, ہو سکتا ہے آپ ٹریپ ہوئے ہوں, ابلیس کے ہاتھوں جو ہے آپ پر حملے ہوئے ہوں, آپ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پس مردہ حالت کی طرف گئے ہوں. لیکن اگر آج آپ اس میٹنگ میں موجود ہیں نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک کمپلیٹلی ڈسٹروائے نہیں ہوئے. آمین. موقع پاس ہے آپ کے. اگر آج آپ یہاں موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہ جو زندگی ہے آپ میں دوبارہ بحال کرنا چاہتا, وہ کلام جو آپ کے اندر مؤثر تبدیلی پیدا کرتا ہے, وہ آج آپ کی زندگیوں میں دوبارہ ریسٹور کرنا چاہتا ہے. اس لیے یسوع مسیح نے کہا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. ایسی زندگی جو شمار نہیں ہو سکتی, کثرت کی زندگی جو گنی نہیں جا سکتی, ایسی زندگی یسوع آپ کی زندگی میں بحال کرنا چاہتا آج بہنوں بھائیوں. اور اس آیت کے اگلے حصہ میں لکھا ہے 11ویں آیت میں, اچھا چرواہا میں ہوں, اور اچھا چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے. یسوع مسیح اپنی تمثیل دے رہے ہیں کہ میں نے آپ کو اس چور سے جو آتا ہے آپ کی خوشیاں چرانے, اور آپ کو
مارنے کے لیے، آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے، اور اس کے بعد آپ کو ہلاک کرنے کے لیے۔ لیکن اب یسوع مسیح سامنے کھڑے ہیں، آپ اکیلے نہیں ہیں، یسوع مسیح آپ کو سیکیور کرنے کے لیے کھڑے ہیں۔ اگر آج آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بحال نہیں ہو سکتا، میں اپنی بدی سے نکل نہیں سکتا، میں اپنے گناہ سے نہیں نکل سکتا، میں اپنی خطا کو چھوڑ نہیں سکتا، میں اپنی نشے کی حالت سے باہر نہیں نکل سکتا، میں اس تمباکو نوشی سے، یا میں ان اسپرٹ سے جس نے مجھے قید کر لیا، میں ان سے رہائی نہیں پا سکتا، یاد رکھیں کہ یسوع آپ کو رہا کر سکتے ہیں۔ اگر آج آپ ولنگلی اپنی زندگی یسوع کے حضور پیش کرتے ہیں، یسوع کو سرنڈر کر دیتے ہیں، اور پہلا درجہ اپنی زندگی میں یسوع کو دیتے ہیں، اور اپنی دعایا زندگی کو ریسٹور کرنا شروع کرتے ہیں، اگر آپ اپنی بائبل ریڈنگ کو دوبارہ سے شروع کرتے ہیں، آپ اپنے روزوں کی روٹین کو دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، آپ پرستش کو جو ہے اپنی زندگی میں دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں، آپ اپنے علیحدگی کے ٹائم کو دوبارہ سے خداوند یسوع مسیح کے لیے ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں، اور اچھا چرواہا ہونے کی مثال جو یسوع مسیح نے آپ کے لیے قائم کی ہے، آپ اپنے لیے، اپنی زندگی کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، اپنی کلیسیاؤں کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے ایک اچھا چرواہا اور اچھا نمونہ ہونے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور اچھے چرواہے کی کوالٹیز یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے بیان کی ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں جیتا۔ چرواہا جو ہے وہ بھیڑوں کی فکر کرتا ہے۔ اسی طرح جب آپ کو چنا گیا ہے تو آپ بہت بار، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے زندگی جی رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی روحانی لائف کو بیٹر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں یسوع مسیح نے اس تمثیل سے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ خود تو بچنا ہی ہے، بلکہ وہ لوگ جو آگ میں پڑے ہیں ان کو بھی جھپٹ کر نکالنا ہے، جس طرح یسوع نے اپنی جان دے کر اپنے لہو سے آپ کو سیکیور کیا ہے اور یہ زندگی آپ میں جاری کی ہے۔ اب وہ جو بھٹک چکے ہیں، جو کھو چکے ہیں، ان کو بچانا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آئیے اس ریگریٹ سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے آپ کو ریسٹور کرتے ہیں، اپنے رشتے کو بحال کرتے ہیں، روحانی بیداری میں آگے بڑھتے ہیں، اور اچھے چرواہے ہونے کے لیے آپ کو چنا گیا۔ سب سے پہلے آپ کا مالک خداوند یسوع مسیح ہے، اور اس نے وہ آپ کو اختیار بخشا ہے۔ آپ جب لوکا کی انجیل 10واں باب تو 19ویں آیت پڑھتے ہیں، وہاں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے کہا، جاؤ سانپوں اور بچھوؤں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ۔ کتنی قدرت پر؟ ساری قدرت پر۔ یسوع مسیح نے آپ کو اختیار دیا ہے۔ خوف نہ کریں، بے دل نہ ہوں، بے ہمت نہ ہوں۔ اپنی سچویشن کو بدلنے کے لیے آپ کو مضبوط ہونا ہوگا، آپ کو دعا کرنی ہوگی تاکہ آزمائش میں نہ پڑے، آپ کو ریڈنگ کرنی ہوگی تاکہ آپ روح کی ہدایت میں چل سکیں، آپ کو روزوں میں ٹھہرنا ہوگا تاکہ آپ کنٹینیوس مسا اور فلو اور بہاؤ میں آگے بڑھ سکے، آپ کو مسیح یسوع کو پہلا درجہ دینا ہوگا تاکہ وہ زندگی جو کثرت کی زندگی خداوند نے آلریڈی آپ میں رکھی ہے آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آئیے آج اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں اور یسوع مسیح کے ساتھ جڑنا شروع ہوتے ہیں، ابلیس کے حملوں سے واقف ہوتے ہیں، اور ان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ان سے نکلنے کے لیے، اپنی حالت کو منتقل کرنے کے لیے یسوع مسیح جو آپ میں زندگی کی طرح ظاہر ہوا ہے اسے پہلا درجہ دیجیے، اسے پہن لیجیے، اور اس کے ہی وسیلہ سے جو ہے اچھا چرواہا بننے کی کوشش کریں۔ آئیے اس کلام پر غور کرتے ہیں اور اپنی زندگیوں میں یسوع کو پہلا درجہ دیتے ہیں، ابلیس کو شرمندہ کرتے ہیں، اور یسوع کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور بہت ساری جانوں تک پہنچ کر انہیں بچانے کی کوشش کرتے ہیں، کلام کو سنانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یسوع نے آپ کو اسی لیے چنا ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے۔ آئیے اپنی آنکھیں بند کرتے ہیں اور کلام کے لیے دعا کریں۔